کی طرف بڑھ سکیں گے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کے لیے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں گے، اور پھر عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپنے حکمران سلیکٹ نہیں الیکٹ کرواتے ہیں، اور وہ عوامی حکومت عوام کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ میں آپ کے تھرو پورا عوام تک اور ہر کسی کو یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو بار بار کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آنریبل ایگزٹ اپنایا جائے، ایک وقت کا اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے، اور اگر آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے تو یہ شکست ماننا چاہیے یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا، کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل، پرامن، جمہوری، رسپیکٹفل انداز سے ہو۔ افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ بدامنی ہو، یہ کوشش کرے گا تصادم ہو، یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر، یا اگر پارلیمان کا باہر نہیں تو اندر ہی سے وائلنس ہو، اور اس وائلنس کے نتیجے میں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو، ہمارا جمہوری ڈیموکریٹک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کو by the use of force and by the show of force and by the display of force اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب this is a very serious issue، کچھ پارلیمان تو ہمارا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمان ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ اس ملک کی تاریخ ایسا ہے کہ ماضی میں کسی بھی ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے نہیں نکالا گیا ہے۔ تو آج جب ہم جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں تو اس جمہوری طریقے کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کل یہ پریسیڈنٹ پارلیمان کے ادارہ کے لیے قائم ہو جائے گا، پھر اس کا اثر پاکستان کا مستقبل پہ اس کا اثر ہوگا۔ اسی اسلام آباد میں کیا ادھر کے گرد دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کے بھی اپنے قانون اور اپنے رولز کے مطابق اپنا سربراہ کو لگانے کے طریقہ کار ہے۔ جیسے پارلیمان کے ساتھ ہی ہمارا سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس کیسے چنا جاتا ہے، کیسے بنا جاتا ہے، اس کا اپنا اوتھ کا پروسیس ہے، ٹرانسفر آف پاور ایک سے لے کے دوسرے تک ہے۔ اور کل اگر اجازت دی جائے گی کہ ہمارا ادارہ میں زبردستی by the use of force or the display of force ہمارا پروسیجر کو، ہمارا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ پریزیڈنٹ پھر کسی اور ادارہ پہ بھی کل کوئی کوشش کرے گا کہ وہ استعمال کیا جائے۔ یہ ہم پاکستان میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن سے باؤنڈ ہے، اور ہر ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کریں، اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر کو ہاؤس میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے۔ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو یا کسی کو ریڈ زون میں نہیں لے آئے، اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال اور احتجاج کا کال دے رہا ہے آج کا دن اور کل کا دن کے لیے۔ کچھ دن سے اپنے تنظیمیں، پی ٹی آئی کی تنظیمیں، امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو، اپنے ٹائیگر فورسز کو
اسلام آباد پہنچائے. وزیر اعلیٰ کے پی، ڈیفنس منسٹر، مختلف پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیان ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، آڈیو سامنے آ چکے ہیں. And I call upon the Supreme Court of Pakistan to exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. It has the authority to call upon any agency to aid the Supreme Court in implementing its order. ہر ادارہ، ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، اور کسی کو اس ہارا ہوا شخص کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، ہمارے ملک کی قسمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے. متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت دکھا چکا ہے. کل کا فارمیلٹی ہی رہتا ہے، اور وہ فارمیلٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے فالو ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں اپنے لوگوں کو کیسے تحفظ کیا جاتا ہے اور ہم کیسے پہنچائیں گے، مگر ہر ادارہ کو اور ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو دیا. ایک جو کہا گیا آج فورن جرنلسٹ کو عمران خان نے جواب دیا کہ کل جو بھی رزلٹ آئے گا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے اٹ از بینگ رپورٹڈ کہ میڈیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کور دی سیشن ٹمارو. سو یہ تو وزیر اعظم صاحب پہلے سے کہہ رہا ہے. پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ ہارے گا نہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا. اب یہ کس قسم کا کرکٹ کا کھلاڑی ہے جو ہار کے پھر پچ پہ لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ہارا. اس سے صرف کہنے سے نا کہ میں ریزلٹس نہیں مانوں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نے ہارا نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. He will cease to be the Prime Minister of Pakistan. There is no confusion in the law or in the Constitution as far as that is concerned. His cabinet will cease to be the cabinet of Pakistan. اگر آئین اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، اگر پارلیمان اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، پاکستان کی عوام نے پہلے ہی اس کو وزیر اعظم نہیں مان رہا تھا، سپریم کورٹ بھی اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، اور ہر ادارہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں ہار نہیں مانتا. میڈیا کو اجازت ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ظلم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ نظر آئے کہ اس ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی دھاندلی کی کوشش کی جائے تو آپ کے سامنے نظر آئے. اور میں and I appeal to the Supreme Court of Pakistan کہ جہاں وہ اپنا آرڈر پہ عمل کر رہے ہیں وہ یہ بھی انشور کرے کہ پی ٹی وی، پارلیمنٹ اینڈ میڈیا آر الاؤڈ ایکسیس، تاکہ دنیا بھر، پورا پاکستان کے عوام اور آپ بھی خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمان میں کیا آئین کا حکمرانی ہے. اور اگر ہم پارلیمان کے اندر آئین کا حکمرانی قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی ملک میں ہم کہاں آئین کا حکمرانی قائم کریں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میجورٹی ہمارے پاس ہے، ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، مگر ان کے ارادے، ان کے طریقہ کار، ان کا ماضی، ان کے اب کا سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اس لیے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ایک آرڈر سامنے ہے، تو دس از کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ the law take its course, the constitution take its course, and we ensure کہ there is a peaceful transfer of power. بلاول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ آئین پہ عمل کیا جائے، لیکن دوسری طرف سے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات زیادہ لینے پہ
खुद भी तहफ़्फ़ुज़ वो भी खुद प्रोटेक्शन में चले गए, तो तब अगर कल पार्लियामेंट के अंदर ये सूरत हाल होती है तो फिर आप किनको कहेंगे कि आगे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए अगर कारकुन पार्लियामेंट के अंदर आके हंगामा करें? कारकुन पार्लियामान के अंदर को मुझे उम्मीद है कि वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तो मौजूद हैं, तो अब से ही सारे इंतज़ामिया और सारे इदारे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चल रहे होंगे और खान साहब के कहने पे तो नहीं चल रहे होंगे। अगर ऐसे नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हमारा जुडिशरी मौजूद है, वो बिल्कुल ही साथ है, वो देख रहे होंगे। और मैं पूरा उम्मीद हूँ, आई एम सर्टन इंशाल्लाह ताला कि हमारा आला अदलिया किसी भी किस्म की गैर जमहूरी गैर आईनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। सर आज जो तकलीफ, एक मिनट सदी साहब पहले उसको बात करें। चलो सर, कल एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसके बारे में ये सुना है कि वो 3 ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म ने मांगे थे, किसी और ने नहीं दिए थे। आप चूँकि इस चीज़ के विटनेस हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर कोशिश किया है कि अपने आप को इस मुश्किल से निकाले, और इसका आखिरी कोशिश शायद ये ज़रूर होगा जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसका पहला कोशिश नहीं था। और इससे पहले काफ़ी पहले से उनके वज़ीर मेरे सेनेटर से, मेरे MNA से जब भी इंटरैक्ट करते थे या कोई अचानक मिल जाते थे मेरा किसी पार्लियामेंटेरियन से, उनका यही अंदाज था, वो तकरीबन भीख मांग रहे थे कि वापस लो आपका अदम एतमाद, हम आपको हुकूमत में हमारे साथ डालते हैं, हम मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, हम फिर इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन तब भी हमारा जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, और अब भी हमारा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अब हमारा मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी भी NRO के लिए तलाश ना करे, कोई बैकडोर रास्ता तलाश ना करे, और वो ऑनरेबल तरीका अपनाएं जो तो 2 ही तरीके हैं, एक इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दो, या इज़्ज़त के साथ पार्लियामान में आके पुरअमन तरीके से प्रोसेस के रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज़ का सामना करो। ये रोना धोना बंद करो, ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ये मुल्क, हुकूमत और रियासत के चलाने की बात है, यहाँ इस किस्म की बचकाना हरकतें नहीं चलेंगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फोन से खिताब किया, जो कॉल दी उन्होंने, उसमें एक तो उन्होंने अपोजिशन के ऊपर मुकदमे बनाने की बात की कि आज लीगल टीम से वो मशवरा करेंगे। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे कायम करके उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा सर, क्या ट्रंप की तरह इमरान खान भी कल पार्लियामेंट के ऊपर अपने कारकुनान से हमला करवाने जा रहे हैं? इमरान खान साहब तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से जब आप देखते थे ना, जब मिलते थे तो बच्चा बन के इतना खुश होता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा है, और उन्हीं से इंस्पायर होता है और चाहता है कि वो मिनी ट्रंप ही बने। तो ये हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ अमेरिका जहाँ एक इलेक्शन हारते हुए एक what they call a big lie was framed by the Republicans, तो अब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना बिग लाई फ्रेम करने की कोशिश में हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वज़ीर-ए-आज़म को पहचान चुके हैं, और 3 साल से ये झूठ कहते आ रहा है, और अब इनके झूठ नहीं चलेंगे, और अब वक्त तो ख़त्म हो गया। ये तो अब मुकदमे काटने में तो उनका बारी ख़त्म, अब हम मुकदमे काटेंगे। बगैर मुझे जो लगता है, कुछ वज़ीर-ए-आज़म से ने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब काफ़ी ही परेशान लग रहे हैं 1-2 बातें में, कि एक इसका ज़ाती कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, खातून अव्वल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब घबरा रहा है कि कोई इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, मैं शहबाज शरीफ साहब को मनाऊँगा। सुनने में आ रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बना रहा है, तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी, और मेरा रिलेशनशिप, मेरा ताल्लुक़, मेरा वर्किंग रिलेशनशिप अब इन सब के साथ बहुत ही अच्छा हो गया है।
تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کو کنونس کر سکوں گا کہ آپ کے خلاف ایسے کوئی انتقامی کارروائی نہ کیا جائے. مگر اگر آپ غیر جمہوری کام کرنے جا رہے ہو، آپ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہوں، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ آرٹیکل 6 کا قانون ان پہ لگے جو بائی پلان اینڈ بائی انٹینٹ are going to use or intend to display or use a show of force to undermine our constitutional process. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ آئین اور قانون کا دائرے میں رہیں، اور ہمارا پھر پورا کوشش ہوگا کہ جو بھی حکومت آنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے صرف آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں. بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ سوال کہ کیا ایسا خدشہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی جو قیادت ہے، لیڈرز ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے یا جو مراد پردان ہیں ان کو اٹھوایا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں PTI کے ارکان تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی آپ لوگوں کی، اور تصادم ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ اوکے، تو جہاں تک اگر خطرہ ہے تو وزیر اعظم صاحب تو اب قانون اور آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور جو حالات بن رہے ہیں شاید ان کا یہ کوشش ہوگا. مگر جہاں ایک سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، وہاں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس آرڈر کا خلاف ورزی ہوتا ہے تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہوا تو ہم جیت رہے ہیں، اور اگر یہ دھاندلی کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ہی ان میں انہیں اڑنا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں. تو اٹ از اے ون ون سچویشن. مگر ہم چاہیں گے کہ یہ پورا طریقہ پرامن طریقے سے چلے، بیکاز اٹ از اے ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ وی وانٹ کہ پاکستان شوڈ رن ایز اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا اینڈ ناٹ از دا لا آف دا جنگل. سوری، اینی نے بھی سوال پوچھا، تھوڑا سا اسی طرف آنا چاہوں گا کہ رائٹر نے جو اسٹوری ریلیز کی اپنے انٹرویو پر بیس کرتے ہوئے، پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ کہ بھی اپوزیشن کانسپائر کر رہی تھی امریکہ کے ساتھ مل کر، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے، تو میں اس لیے ہاؤ کم آئی ایکسیپٹ. دوسری بات آپ نے کی کہ بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بدامنی پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ غیر آئینی قوتوں کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں. اوکے، جہاں تک فوراً سازش ہے، میں نے کل بھی ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ قوم کو اور عوام کو ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے لگانے چاہ رہے ہیں. اور ایک بار پھر اس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا یہ سارا پلان ان کا رشا جانے سے پہلے بنا تھا، یوکرین کا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہ محنت شروع کر دیا تھا، تو کیسے وہ آج جب اپنے